السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کریں گے جسے سن کر شاید آپ کی روح کانپ جائے۔ اسرائیل کی نام نہاد ریاست نے ایک ایسا قانون پاس کیا ہے جو انسانیت کے منہ پر تمانچہ ہے، ڈیتھ پینلٹی یعنی سزائے موت کا قانون۔ لیکن یہ قانون کسی مجرم کے لیے نہیں بلکہ اور صرف ان فلسطینیوں کے لیے ہے جو اپنی زمین کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کی قید میں موجود 10,000 سے زائد فلسطینیوں کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ لوگ جنہیں اپیل کا حق تک نہیں دیا جائے گا، جنہیں بس ایک فیصلے کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ اتنا اونچا کیوں بولتے ہیں؟ آپ کی آواز میں اتنی تلخی کیوں ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عوام ابھی تک سوئی ہوئی ہے۔ آج تک کوئی ایک ایسا ظلم بتا دیں جس کے خلاف ہم سب نے مل کر ایک ہو کر آواز اٹھائی ہو۔ ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز جن کے پاس لاکھوں کی ریچ ہے، وہ اسرائیلی برانڈز کو پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ چند ڈالروں نے ان کے ضمیر خرید لیے ہیں اور ان کے منہ پر خاموشی کی ٹیپ لگا دی ہے۔ وہ اقوام متحدہ اور وہ تمام بین الاقوامی ادارے جو خود کو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار کہتے تھے، آج فلسطین کے نام پر گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ جب انسانیت تڑپ رہی ہوتی ہے تو یہ ادارے اصطلاحات اور بیانات کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ 10,000 قیدیوں کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور کسی عالمی ادارے کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور کمزور کے لیے اور۔ لیکن یاد رکھیے، تاریخ ان اداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آواز سے کیا ہوگا؟ ہم تو چھوٹے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ کا باپ بیمار ہو اور اسے ہسپتال لے جایا جائے اور ڈاکٹر کہہ دے کہ اب یہ نہیں بچ سکتے، تو کیا آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں۔ آپ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال بھاگتے ہیں، ڈاکٹرز تبدیل کرتے ہیں کہ شاید کہیں سے کوئی امید کی کرن مل جائے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ حالات مشکل ہیں، لیکن آپ کوشش نہیں چھوڑتے۔ بالکل اسی طرح، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا، تب بھی آپ کا کام پکارنا ہے۔ اپنی آواز پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کی ایک پکار کسی ایک انسان کے کان تک پہنچ جائے اور وہ بیداری کا سبب بن جائے۔ یاد رکھیے، روز قیامت جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جب تمہارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا تھا تو تم خاموش کیوں تھے، تو آپ کے پاس کم از کم یہ جواب تو ہو کہ اے اللہ، ہم بولے تھے، ہم نے اپنی بساط کے مطابق آواز اٹھائی تھی۔ آج سوشل میڈیا پر فلسطین کا نام لینے سے اکاؤنٹس اڑا دیے جاتے ہیں، ریچ ختم کر دی جاتی ہے۔ لوگ تانے دیتے ہیں کہ آپ ویوز لینے کے لیے فلسطین کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں، اگر فلسطین کے نام پر ویوز ملتے ہیں تو لے ویوز، لیکن اس آواز کو دبنے نہ دیں۔ اپنی گیلری میں ویڈیوز رکھنے سے بہتر ہے کہ اسے دنیا تک پہنچائیں۔ تھوڑی سی کوشش تو کر کے دیکھیں، شاید آپ کی یہ خاموشی ٹوٹے اور حق کی جیت ہو۔